السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ حکومت سندھ کا محکمہ صحت 18 سال میں ہیلتھ مافیا پر قابو نہ پا سکا اور صوبہ سندھ ایڈز زدہ مریضوں کی آماج گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی شرح خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت نے ایک بار پھر لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ جہاں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس کے باوجود وزیر صحت کے ایک جملے نے پھر آگ لگا دی ہے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز امپلائیز یونین اور وزارت صحت پھر آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں کو جاننے اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، وزارت محنت کے صوبائی وزیر سعید غنی اپنے محکمے میں اربوں روپے کی کرپشن کرنے والوں کو تو قانون کے کٹہرے میں تاحال لا نہیں سکے، لیکن اب انہوں نے کلثوم بائی ولیکا ہسپتال کے بعد سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹی ٹیوٹ سیسی لانڈی ہسپتال میں HIV کیسز کی تحقیقات کے لیے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نائلہ ظہیر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے کر 7 روز میں رپورٹ طلب کی ہے، جبکہ محکمہ جاتی تحقیقات کے بارے میں عمومی عوامی تاثر اور مشاہداتی تاریخ تو یہی ہے کہ محض ادارے کی ساکھ کو بچانے اور عوام کے جذبات اور متعلقہ لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کی یہ وہ وارداتیں ہیں جس کے نتائج حقائق کے بجائے تکنیکی موشگافیوں میں گم کر دیے جاتے ہیں۔ سعید غنی کی خراب کارکردگی کی بنا پر آج کل خود حکومتی حلقوں میں ان کی چھٹی یا قلمدان کی تبدیلی کی باتیں زبان زد عام ہیں۔ اگر واقعی سعید غنی جیسا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو انہوں نے ان دونوں ہسپتالوں کی تحقیقات میں سندھ ایڈز کنٹرول پروجیکٹ اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے مذکورہ تحقیقات کیوں نہیں کروائیں، جبکہ محکمہ جاتی تحقیقات کو غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کے لیے کیا حکومت سندھ کے مذکورہ ادارے اس اہم تحقیقات کے لیے غیر اہم یا غیر ضروری تھے، یا انہیں تحقیقات میں شامل کرنے کی کوئی قانونی ہچکچاہٹ تھی؟ جبکہ سیاسی طور پر مقتدرہ کو للکارنے والے ان کی خاندانی جماعت کے سربراہ بلاول زرداری کی کراچی کے محنت کشوں کے بچوں میں ایڈز کی منتقلی پر تاحال مکمل پراسرار خاموشی بالواسطہ طور پر محکمہ محنت اور محکمہ صحت کی مکمل ناکامی کا اعتراف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کرپشن زدہ محکمہ صحت سندھ کو بلاول زرداری ترقی یافتہ ممالک کے کامیاب محکمہ صحت سے مماثلت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ میں تیسری بار HIV ایڈز کے حالیہ قومی سانحے پر نہ صرف اپنی تشویش کا اظہار کیا بلکہ متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا اور عوام کو آگاہی دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، وزارت صحت سندھ کے ناعاقبت اندیشانہ فیصلوں کے نتیجے میں ایک بار پھر محکمہ صحت اور لیڈی ہیلتھ ورکرز امپلائیز یونین آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کا پرابلم یہ ہے کہ وہ حتمی فیصلہ اپنے دماغ کے بجائے کسی اور کی ہدایت پر کرتی ہیں، اور فیصلے کے نتائج کا سخت رد عمل آ جائے تو اس کا سامنا کرنے کے بجائے مشاورتی اجلاس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ انہوں نے مریضوں کو اپنے لیے اہم قرار دیا ہے،
جو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری بار وزیر صحت کا قلمدان سنبھالنے کے باوجود سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے غریب مریضوں کی داد رسی کا ان کی وزارت میں کوئی ریکارڈ موجود ہے تو انہیں فی الفور اسے پبلک کے سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی ان کے جمع سالہ بھتیجے بلاول زرداری کی آزاد کشمیر کی حکومت حاصل کرنے کے حوالے سے شعلہ بیانی نے جہاں بھائی کی صدارت کو رنجیدہ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے اقدامات نے تشویش زدہ کر رکھا ہے، وہیں حکومت سندھ بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، وزارت صحت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کی کارکردگی کا سرسری جائزہ لیا جائے تو یہ واحد صوبہ ہے جس کی تاریخ میں طاقتور وزیر صحت سید اویس ٹپی تلاش گمشدہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ صرف HIV ایڈز کی بیماری کے صوبے میں مریضوں کی تعداد 2008 میں صرف 12,000 مریضوں پر مشتمل تھی۔ آج یہ تعداد 1.5 لاکھ مریضوں سے بھی تجاوز کر چکی ہے، لیکن وزیر صحت کے زبانی حکم پر سندھ ایڈز کنٹرول پروجیکٹ کی انتظامیہ مریضوں کی تعداد یہ کہہ کر نہیں بتا رہی ہے کہ اس سے عوام میں خوف پھیلتا ہے، پھر نہلے پہ دہلا یہ کہ ایڈز کی مریضوں کی خریدی جانے والی حساس دواؤں کا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائے بغیر ہی AG سندھ کی مبینہ ملی بھگت سے قانون کے برعکس وینڈر کے بلز بھی ادا کیے جا چکے ہیں، اور 2008 سے اب تک تقریباً 12 ارب روپے ایڈز کنٹرول پروجیکٹ کے ذریعے سندھ میں ایڈز جیسی مہلک بیماری کی روک تھام اور علاج معالجے پر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اور اسی طرح سندھ میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے دور میں ہیپاٹائٹس کے مفت علاج کا خصوصی پروگرام جب شروع کیا گیا تو ہیپاٹائٹس کی مختلف کیٹیگریز کے مریضوں کی تعداد صوبے میں تقریباً 12 لاکھ تھی، جبکہ اب یہ تعداد 50 لاکھ مریضوں سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس پر اب تک 38 ارب روپے حکومت سندھ خرچ کر چکی ہے۔ یہ بلاول زرداری کے انٹرنیشنل ہیلتھ سسٹم کی وہ معمولی سی جھلک ہے جس کے ڈھول کی تھاپ پر حکومتی پارٹی کے سینئر ارکان بھی جھومے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، لیکن محکمہ صحت سندھ کو صحت مافیا کے ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے جو اسے پتھروں کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں، جس کا مشاہدہ خود قائم مقام DG ہیلتھ ڈاکٹر پرویز شیخ نے کل شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تعطیل کے موقع پر جب وہ حیدرآباد کے بھٹائی ہسپتال کے اچانک دورے پر پہنچے تو وہاں عجب کرپشن کی غضبناک کہانی کا مشاہدہ DG ہیلتھ مریضوں اور صحافیوں نے بھی کیا، جہاں محکمہ صحت سے ایک بار نہیں 2 بار ریٹائر ہونے والے نعمت اللہ جنیجو حاضر سروس ملازم کے طور پر وہاں بنفس نفیس موجود تھے، اور اسپتال کے MS ہیلتھ مافیا کے اس بھیڑیے کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ واضح رہے نعمت اللہ جنیجو 11 گریڈ سے چور دروازے سے اسسٹنٹ 16 گریڈ، پہلے وہ 2021 میں اور بعد ازاں نہ جانے کس قانون کے تحت 2024 میں ریٹائر ہونے کے باوجود کس قانون کے تحت بٹھائی اسپتال میں وہ آج ڈیفیکٹو MS کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ریٹائر ملازمین کا معاملہ صرف بٹائی اسپتال حیدرآباد تک ہی محدود نہیں ہے، پورے صوبے میں وزارت صحت اور محکمہ صحت کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، اور محکمہ صحت سندھ کی رٹ نہ ہونے جیسی صورتحال یا غفلت مجرمانہ کے باعث کراچی جو صوبے کا دارالحکومت ہے، اس کے اہم ترین سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں بھی ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی کی نگرانی میں ریٹائر ملازمین کا پورا ٹبر، اس کے علاوہ 89 ڈیز کورونا کے عارضی ملازمین بھی
ابھی تک وہاں ملازمت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جس میں عارضی ڈرائیور شہزاد مسلسل ملازمت کی برخواستگی کے باوجود صدر مملکت آصف علی زرداری کی وی آئی پی ڈیوٹی کس حکم پر اور کس قانون کے تحت سر انجام دے رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال ان ریٹائر ملازمین کی تنخواہیں کس مد سے ادا کی جا رہی ہیں۔ یہ سوال خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی ہی دے سکتی ہیں، کیونکہ مالی اختیارات ان کے پاس ہیں۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک افواج زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام پاکستان پائندہ باد۔